ہیں. دیکھیں وزراء کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے تمام صوبے بڑے صوبے ہیں, دنیا کے بیشتر ممالک سے بڑے ممالک ہیں, تو ایسی بات نہیں ہے. وزیر تو اس سے زیادہ چاہیے تھے. آپ نے ایک بنایا ہوا ہے قانون, ایک آئین, جس طرح بھی بنا ہم اس کو نہیں مانتے. ہم نہیں مانتے کہ اس پارلیمان کا کوئی استحقاق تھا, لیکن اس آئین میں جو حد مقرر کی گئی ہے اس حد تک تو بہرحال ہمیں جانا تھا تاکہ صوبے میں بہتر کام ہو سکے, صوبے کے عوام کے مسائل حل ہو سکیں, اور وہ وزیر جو یہ کام کر سکتے ہیں ان کو مقرر کیا جائے. تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ترمیم کو ماننے سے. ہم اس سے زیادہ وزیر سمجھتے ہیں صوبہ خیبر پختونخوا میں ہونے چاہیے. دیکھیں عدالت میں تو ہم ہیں. خان صاحب کے خلاف جو جھوٹی سزا ہوئی, شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف ہوئی, وہ معاملہ تو ہے عدالت میں اور وہ چل رہا ہے, اور یہ تمام چیزیں عدالتی عمل میں ہم پیش کریں گے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں عدالتی عمل کی کیا اس وقت حالت ہے. اس وقت میں سمجھتا ہوں زیادہ ضروری یہ ہے کہ عوام کی عدالت میں معاملات کو رکھا جائے اور بین الاقوامی ضمیر کو جوڑا جائے. یہ بالکل ہو رہا ہے. یہ جو سائفر کا معاملہ ہے پوری دنیا اس سے واقف ہے. ہم سے لوگ رابطہ کرتے ہیں, جانتے ہیں, سفارتکاروں کی سطح پہ, صحافیوں کی سطح پہ, ہر سطح پہ لوگ جانتے ہیں کہ اس ملک میں پاکستان میں اس وقت دھونس اور جھوٹ کا راج ہے. اور یہ جو سائفر کے حوالے سے خبر سامنے آئی ہے, یہ خبر ہے, ایک ویب سائٹ ہے جس پہ یہ معاملہ سامنے آیا ہے. ہم اس کو اسی طرح دیکھتے ہیں کہ ایک ویب سائٹ پہ لگی ایک خبر ہے جس میں نظر یہ آتا ہے کہ سچائی ہے, لیکن اس معاملے کی تحقیق ہونی چاہیے صحافتی سطح پہ بھی, اور میں سمجھتا ہوں بین الاقوامی سطح پہ بھی. جو حقوق کے حوالے سے ادارے ہیں, جمہوریت کے حوالے سے ادارے ہیں, ہم ان سے ضرور رابطہ کریں گے اور اس کی بین الاقوامی تحقیق بھی ہوگی کہ پاکستان میں جمہوریت کے ساتھ کیا کھلواڑ ہوا اور ہو رہا ہے. دیکھیے دو مختلف باتیں ہیں. مہنگائی کے خلاف پٹیشن کس عدالت میں کریں گے آپ, کس سے آپ نہیں, یہ بے معنی سی بات ہے. جس کسی نے کی ہے گڈ لک. مہنگائی کے خلاف پٹیشنیں نہیں ہوتی, مہنگائی کے خلاف جمہوری جواب دیا جاتا ہے. دیکھیے یہی بات ابھی تیمور جھگڑا صاحب نے آپ کو بتائی. اس ملک میں کیوں غربت ہے, کیوں مہنگائی ہے, کیوں تعلیم نہیں ہے, کیوں آپ کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے. 40% بچے 15 سال کی عمر میں سٹنٹڈ ہیں. یہ یاد رکھیں یہ نمبر. ان کے ذہن اور ان کے جسم ان کی عمر کے لحاظ سے سکڑے ہوئے ہیں. تمام عمر کے لیے آپ نے ان کو امیر کے بچے سے مقابلے کی دوڑ سے باہر کر دیا. تو یہ معاملات عدالتوں میں پٹیشن دائر کرنے سے نہیں حل ہوتے. یہ معاملات جمہوری عمل کے ذریعے حل ہوتے ہیں. ان معاملات کے لیے آپ کو آواز بلند کرنا پڑتی ہے. ہم آواز بلند کرتے ہیں, کرتے رہیں گے. لیکن آپ کے سامنے ہے کہ 20 لوگ بھی کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. لیکن ہو رہے ہیں لوگ, اور یہ نمبر روز بڑھتا چلا جا رہا ہے. لوگوں کو پتا ہے کہ ان کے پیٹ پر کس نے حملہ کیا ہے, ان کے حقوق پر کس نے حملہ کیا ہے. یہ جو ایک خلش ہے, جو غصہ ہے معاشرے میں, ہر روز ہمیں محسوس ہو رہا ہے. اس کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے. آپ میں, ہمارے بچے, ہمارے دوست خاموش نہیں بیٹھیں گے. پاکستان پوری دنیا سے کوئی علیحدہ ملک نہیں ہے. تمام دنیا میں یہ ہوا ہے کہ جب ظلم بڑا ہے, جب خون ٹپکا ہے, تو لوگوں نے آواز بھی بلند کی ہے, لوگ باہر بھی نکلے ہیں. یہاں بھی یہ ہوگا. ہم چاہتے ہیں اس سے پہلے یہ نظام ہوش کے ناخن لے, پاکستان کے لوگوں کو ان کی جمہوریت, ان کے حقوق, انسانی حقوق لوٹا دیں. نہیں لوٹائے گا تو لوگ اپنے فیصلے خود کریں. جی محمود خان اچکزئی صاحب نے ایک میٹنگ آج بلائی ہے, تمام جو ہمارا جو اتحاد ہے اس کے سربراہان کی. آج اس بارے میں بات ہوگی اور انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. دیکھیں یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ جو لوگوں کے ذہن میں ایک بات سما گئی ہے کہ ایک حملہ ہونا چاہیے کسی شہر پہ, کسی چوک پہ, اور اس حملے کے ذریعے خان صاحب آزاد ہو جائیں گے, یہ ایک دن کی بات ہے, ریلیں آئیں گے اور وہ ہو جائے گا. ایسا تب ہوتا ہے جب ایک انقلابی صورتحال ہو. بار بار ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک سیاسی ایونٹ ایک چیز ہے جس میں 10, 20, 40, 50 ہزار لوگ ہوں, اور ایک انقلابی عمل جو پورے ملک میں ایک طوفان کی طرح, ایک سیلاب کی طرح بہا کے لے جائے ہر ظلم کے نظام کو, وہ ایک دوسری بات ہے. ہم اس جانب بڑھ رہے ہیں, مجھے یہ ہوتا نظر آ رہا ہے, اور اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں ہوش کے ناخن لو. ایسا ہونے سے پہلے پاکستان کے لوگوں کو ان کی عزت لوٹا دو. تم نے گھروں پر حملہ کیا ہے, چار دیواری کو مسمار کیا ہے, ووٹ کو چرایا ہے, اس سے تائب ہو. لیکن نہیں ہوتے تو پاکستان کے لوگ غیور ہیں, باشعور ہیں, وہ اپنا فیصلہ ضرور کریں گے. جنگ کی زد میں ہے, ایکسٹریمزم بڑھ رہی ہے, اور وہاں پاکستان کے خلاف جذبات اور خدشات بڑھ رہے ہیں جو کہ بہت تشویشناک ہے. اور عملاً سب کا تعلق ہمارے پالیسیوں سے,
ہماری فارن پالیسی سے اور ہمارے انٹرنل پالیسی سے اور معاملات کو دیکھنے کی جس طرح اس کو ہینڈل کیا جا رہا ہے، جس طرح اس کے بارے میں رویہ رکھا جا رہا ہے، اس کی وجہ میں صرف آپ کو 2 صوبے کے حوالے دینا ہوں۔ پنجاب ہمارا سب سے بڑا صوبہ ہے اور وہاں بھی جو حالات ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں بہت ترقی ہو رہی ہے۔ آپ سارے اس میں میکسیمم لوگ پنجاب سے تعلق رکھ رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جائیں تحقیق کریں گندم کے کسان کتنے رو رہے ہیں اور گندم کے کسان کا کتنا استحصال ہو رہا ہے، اور ابھی ظلم یہ ہو رہا ہے کہ کسانوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ کم از کم یہ گندم اور یہ اس قسم کی فصل جو ہے نا بونے سے وہ انکار کر لے۔ اس طرح کپاس کا کسان، گنے کے کسان جو ہے نا رو رہے ہیں، اس کو پیسے نہیں مل رہے، اس کو مؤثر جو اس کا ریٹ ہے، جو اس کو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کا صحیح تعین کرے، اس کو وہ نرخ نہیں مل رہے۔ آلو کو کسانوں کو آپ نے دیکھا کہ آلو کو کس طرح اس نے ادھر جو ہے نا جس طرح بے توقیری کی گئی، وہ پانی میں پھینکا، اور ان کے پاس گودام کے لیے جگہ نہیں ہے آلو کے کسان۔ اور ہمارے صوبے میں جو ٹوبیکو کا مطلب یہ یہاں تو ایک تاثر کر رہے ہیں، لیکن ادھر جو ٹوبیکو کی کسان ہیں وہ بہت بری طرح رول رہے ہیں، اور ٹوبیکو کے کسان کے ساتھ جو استحصال ہو رہا ہے، جو بڑی کمپنیاں، یہ بڑی کمپنیاں اور حکومت پہ آپس میں گٹھ جوڑ کی ہوئی ہے، اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح کسان کی جو بنیادی حق ہے اس کو محروم رکھا جائے، اور کسان کو مجبور کیا جائے کہ اونے پونے داموں جو ہے نا وہ اس کو فصل جو ہے نا یہ حاصل کرے تاکہ بڑے بڑے منافع کمائیں۔ اور حکومت عملاً وہ کسان کی سائڈ پہ ہو، وہ اس وقت مافیا اور بڑے بڑے انڈسٹریز کی سائڈ پہ بیٹھے ہیں، اور وہ خود اس میں انوالو ہے باقاعدہ استحصال میں۔ تو مجھے سمجھ نہیں ہے کہ خوشحالی کدھر ہے۔ اس طرح سندھ میں بھی دیکھیں، چلو ہماری صوبے میں تو جنگ ہے، حالت جنگ میں ہیں، یعنی ادھر بھی استحصال اتنا ہو رہا ہے کہ یہ آئین اور میں تو بالکل واضح ہے کہ جس صوبے کی جو پروڈکٹس ہے سب سے پہلے اس کے اوپر اس علاقے کی عوام کا حق ہے۔ سی این جی ہمارے مطلب جو ہمارا گیس کا جو پروڈیوس ہے، جو جتنی پروڈکشن ہو رہی ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے، لیکن وہاں سی این جی بند ہے، وہاں جو ہے نا گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے بے تحاشا۔ بجلی کا تو پوچھے نہیں۔ میں جس ضلع سے تعلق رکھ رہا ہوں، سوابی، جو تربیلا ڈیم کا پاور ہاؤس ہے وہ سوابی پہ ہے۔ بدقسمتی سے جس وقت تربیلا ڈیم بن رہا تھا اس وقت جو لیڈرشپ تھی، جو بھی جس کے پاس اختیار تھا، انہوں نے صحیح ایگریمنٹ نہیں کروایا۔ حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ جس ضلع میں یعنی ہمارے ضلع میں پاور ہاؤس ہے وہاں سے ہمیں ڈائریکٹ بجلی نہیں دی جا رہی۔ میرے ضلع میں گزشتہ 4 دنوں سے بجلی بند تھی، 4 دنوں سے۔ وجہ کیا تھی کہ بجلی آ رہی ہے برہان سے، اٹک سے، لائن کٹ گئی۔ بھائی تو بیلے سے ڈائریکٹ جو ہے نا جہاں ہم پروڈیوس کر رہے ہیں میرے ڈسٹرکٹ میں اس کا پاور ہاؤس ہے، آپ ہمیں بجلی نہیں دے رہے ہیں، کہیں اور گھما کے، اور وولٹیج اتنا کم ہوتا ہے کہ وہ نہیں۔ میں صرف مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ تو رویہ یہ رکھا جا رہا ہے کہ جو تربیلا ڈیم کی بجلی ہے وہ بھی ہمیں نہیں دی جا رہی، اس میں بھی جو نا جس طرح ہم محروم ہیں۔ تو یہ قسم کے جذبات ہوں گے تو لوگوں میں کیا احساسات و جذبات ہوں گے۔ اور ساتھ یہ کہ جو خیبر پختونخوا میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ، تو اس صورتحال میں کیا انڈسٹری ترقی کرے گی، کیا کاروبار چلے گا، کیا خوشحالی آئے گی۔ اور ساتھ یہ بھی کہ اس صوبے میں جو وار زون ہیں اس کے ساتھ جو رویہ رکھا جا رہا ہے، باقی ڈیٹیل تو تیمور خان بتائیں گے، لیکن صرف این ایف سی میں جو شارٹ فال ہے، جو اس سال 159 بلین یہ نیٹ ہائیڈل پرافٹ، ٹوبیکو سے دیگر ٹیکسز اس کو چھوڑے، اور جو آلریڈی فاٹا مرچ کے حوالے سے جو کمٹمنٹ تھی کہ وہ 3% این ایف سی میں شیئر دیں گے، کم از کم 100 بلین جو ہے نا ہر سال دیں گے، وہ نہیں ہے۔ اور الٹا جو صوبے کے اوپر اخراجات ہے وہ مرچ ایریا کے اخراجات اس پہ آ گئے، یعنی تنخواہیں بھی صوبہ اپنے دیتے ہیں۔ تو صوبہ جو ہے نا فائنینشلی
اس کو بہت مشکلات ہیں. لیکن جو صورتحال ہے بیرونی ملک ذاتی خواہشات پہ چلایا جا رہا ہے, ملک میں بدامنی بڑھتی جا رہی ہے, مایوسی نوجوانوں میں بڑھتی جا رہی ہے, اور پھر آپ نوجوانوں کے ووٹ کے حق سے بھی محروم کر رہے ہیں. تو یوں سوچو کہ اس کے کیا اثرات اور کیا جذبات ہوں گے. دیکھیں عدالت تو اب معلوم ہے, کسی عدالت سے انصاف کا توقع کرنا تو ابھی ناممکن ہو گیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ججز کی ٹرانسفر کریں گے اور اس وجہ سے ٹرانسفر کروائیں گے کہ انہوں نے تمہارے فیصلے نہیں مانے, یا وہ جو نا میرٹ کے مطابق چلے ہیں, اور جو ان کے ساتھ رویہ رکھا جائے خدا رسول کا واسطہ کہ اس ملک کے اوپر رحم کرے. یہ وقت گزر جاتا ہے, کوئی پرمنٹ نہیں ہوتا, یہ عہدے عارضی ہوتے ہیں. آئے اس ملک کی سوچے, پاکستان ہمارے لیے سب سے پہلے ہے, پاکستان کی عوام ہمارے لیے سب سے پہلے ہے, ہماری پریارٹی پاکستان کی عوام ہونی چاہیے. ذاتی انا ایگو پہ, دشمنیوں پہ, کسی کو جیل میں ڈالو, اس کے خلاف کیسز ڈالو. ابھی جو سافر کی بات کی ہے سلمان اکبر راجہ صاحب نے, تو ہماری موقف تو صحیح ثابت ہو گئی, لیکن اس کے خلاف جتنی کیسز ہوئی, پرچی ہوئی, کیس ٹرائل ہوئی, جھوٹی بیانات آئے ابھی قوم کے سامنے, یا حکومت جو ہے نا ڈینائی کرے, اس کو کہے کہ جھوٹ ہے. تو بہرحال ہم نے اس ملک میں آئین اور قانون کی جنگ لڑنی ہے. ہم نے اس ملک میں تمام وحدتوں کو, تمام کمیونٹی کو, تمام صوبوں کو یہ احساس دلانا ہے کہ پاکستان آپ کا ہے, آئین مقدم ہے اور ملک آئین اور قانون کے مطابق چلے گا. پنجابی, سندھی, بلوچی, پختون, سرائکی, مہاجر, سندھی, سب ہم بھائی بھائی ہیں. لیکن یہ ملک تب بھائی بھائی بنیں گے جب ملک میں آئین کا احترام ہوگا اور ذاتی خواہشات سے چیز نکلے گی. میں آخر میں اتنا کہوں گا کہ ابھی گلگت بلتستان میں الیکشن ہو رہا ہے, وہاں ہماری پارٹی کے ساتھ جو رویہ رکھا جا رہا ہے, جس طرح ہماری پارٹی, میں نے اسمبلی کے فلور پہ بھی کہا کہ ہم نے ایک پارٹی کے ساتھ الائنس کیا, اور اس پارٹی کی یعنی یہ سوچ لے کہ ایک لیگل پروسیس سے نشان الاٹ کیا گیا, اور اس کو پتہ چلا کہ طریق انصاف کے ساتھ انہوں نے الائنس کیا ہے, اس سے ان کا بنیادی حق چھینا گیا اور وہ نشان ہے اس کو ختم کر دیا گیا. مطلب اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن ہو رہے ہیں؟ پوری دنیا میں جمہوریت تو برائے نام رہ گئی, ابھی جمہوریت ختم ہو رہی ہے. پاکستانی عوام کو جمہوریت کے لیے کھڑا ہونا ہوگا. آپ نے اگر اس ملک کو چلانا ہے, میں اس مقتدر طبقے کو کہنا چاہتا ہوں, ہماری کسی سے دشمنی نہیں ہے, ہمارا صرف ایک مطالبہ انصاف کرو, ہمارا ایک مطالبہ میرٹ کے مطابق فیصلے کرو, ہمارا مطالبہ ہے کہ عدلیہ کو آزاد کرو, عدلیہ کو جو اس کی ذمہ داری ہے, اس کی ڈیوٹی ہے, اس کو پوری کر دو, اس میں ہرڈ نہ ڈالو. ہم سمجھتے ہیں کہ ملک میں صحیح پارلیمنٹ ہو, جو عوام کا منتخب پارلیمنٹ ہو, وہ تب ہوگا جب ایک نیا الیکشن کمیشن ہوگا جو تمام سیاسی پارٹیوں کے کنسنسس سے ہو, جس پہ کسی سیاسی پارٹی کی اعتراض نہ ہو, اور الیکشن ہو اور صحیح پارلیمنٹ بنے تاکہ وہ ملک کے صحیح فیصلے کر سکے. میں آپ کو تھوڑا سا ثبوت دینا چاہتا ہوں کہ کس قسم کے بھونڈے فیصلے ہو رہے ہیں اور کس طریقے سے جو ہے ان کی سیل ہو رہی ہے آپ پہ, کہ یہ کوئی بڑے زبردست فیصلے ہیں کہ جیسے ووٹنگ ایج جو ہے جی وہ 25 کرنی ہے, کیونکہ ایم این اے بھی 25 کی عمر میں بنتا ہے. مطلب یہ کمال کی بات ہے, مطلب کہ صدر کے لیے 40 سال کی میرے خیال میں عمر جو ہے وہ منیمم ہے. مطلب کہ پھر کوئی ایم این اے جس کی 40 سال سے کم عمر ہو وہ صدر کو ووٹ ہی نہ دے. ٹھیک ہے جی. سلمان صاحب نے کہا, میں یہ پوائنٹ جو ہے وہ ریٹریٹ کرنا چاہتا ہوں, دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے آج جہاں پہ 18 سے ووٹنگ ایج زیادہ کی ہو. پاکستان میں تو اوسطاً عمر 21 سال سے کم ہے. یعنی آپ کے پاس 13 کروڑ پاکستانی 21 سال سے کم ہے, تقریباً 27-28 کروڑ جو ہے تقریباً 17-18 کروڑ پاکستانی جو ہے وہ 25 سال سے کم ہوگا. تو بیسکلی وہ ان کا پاکستان میں کوئی حق نہیں. اب کہیں تو دیکھ لینا, یہ کل میں نے صرف یہ نکالا, جیسے یہ بھی کہا گیا دنیا میں رواج کیا ہے 18 سے ووٹنگ ایج کم کرنا. آسٹریا میں 16, برازیل میں 16, ارجنٹینا میں 16, ایکویڈور میں 16, مالٹا میں 16, کیوبا میں 16, بیلجیم میں یورپین الیکشنز میں 16, جرمنی میں یورپین الیکشنز میں 16, برطانیہ میں ویلز اور اسکاٹ لینڈ کے الیکشن میں 16,
گریس میں لوکل الیکشنز میں 16, انڈونیزیا میں 17. مزے کی بات جس ملک کی طرف یہ جا رہے ہیں, نارتھ کوریا میں مجھے نہیں پتا کون سا الیکشن ہوتا ہے, لیکن وہاں بھی 17 ایج کی ووٹنگ کی ہے. اور میرے ذہن میں ایک بات آئی, کل یہ میرے سے ٹی وی پہ بھی پوچھ رہے تھے, تو میں نے کہا یار اگر فارم 47 والے الیکشن کرائیں تو پھر فرق ہی نہیں پڑتا, آپ کو ووٹنگ ایج بڑھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ نے تو ریزلٹ خود لکھنا ہے. اور اگر فارم 45 کے الیکشن کرانے تو 35 نہیں 45 کر دیں, 55 کر دیں, عمران خان الیکشن جیت جائے گا. تو مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی. اب جی اکانومی پہ آتے ہیں, اور یہ جو سارے حربے ہو رہے ہیں جیسے ووٹنگ ایج بڑھانا, یہ اسی لیے ہو رہے ہیں کہ اس حکومت کی اور اس حکومت کی پرفارمنس کی کوئی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے, زیرو. یہ جو 4 سال رہے ہیں جس میں آپ کو یہ بیچا گیا کہ ہم نے اکانومی سٹیبلائز کر دی, یہ ایران کے جنگ نے ثابت کر دیا کہ کوئی نہیں سٹیبلائز کی, اور آج غریب ہو, مڈل کلاس ہو, اپر مڈل کلاس ہو, 4 سال پہلے کے مقابلے میں جب 6% گروتھ تھی, جب ایک سال میں $7 ارب تاریخی ایکسپورٹ بڑے تھے, جب کووڈ کے باوجود آپ کی اکانومی چلی تھی اور ریفارم کا پروسیس شروع ہوا تھا, آج ہر پاکستانی 4 سال پہلے سے زیادہ غریب ہے. ہر پاکستانی وہ تکلیف سہ رہا ہے جو 4 سال کی مس گورننس اور کرپشن اور وہ شہنشاہانہ ایٹیٹیوڈ جس میں دنیا کا صرف ایک ملک ہے جہاں کسی چیف منسٹر کے پاس گلف سٹریم جیٹ ہے, وہ اکنامک ڈیسیجن میکنگ آپ پہ مسلط ہو رہی ہے. پاکستان کی اکانومی کا یہ حال ہے کہ آپ دیکھ لیں, ہم بار بار یاد کرتے ہیں, یہ کہتے تھے کہ حالات ٹھیک ہے, آج یہاں پہ غربت ریکارڈ لیول پہ ہے. 45 سے 50% ہمارے لوگ ورلڈ بینک کے مطابق غربت کے لائن کے نیچے ہیں. 12 سے 13 کروڑ پاکستانی جو ہے وہ غربت کے لائن کے نیچے ہے. آج پاکستان دنیا کے 10 سب سے زیادہ فوڈ انسیکیور نیشنز میں سے ہے جہاں لوگوں کو خوراک نہیں مل رہا. آج پاکستان میں تاریخی ان ایمپلائمنٹ ہے, 21 سال کی سب سے زیادہ. یہ احسن اقبال کے رپورٹ کے اپنے فگرز ہیں, اور ان کے سرکاری فگرز تو 7% ہیں. جب آپ ایکچولی دیکھ لیں جو حفیظ پاشا نے رپورٹ کی ہے, تو ان ایمپلائمنٹ اور انڈر ایمپلائمنٹ, یعنی جس کو اپنی کوالیفیکیشن سے کم جاب ملا ہو, وہ 25% آبادی ہے تقریباً. آپ ان حالات میں دیکھ لیں کہ جو ایک چیز یہ حکومت کلیم کرتی تھی کہ انہوں نے مہنگائی پہ کنٹرول کیا ہے, تاریخ اس حکومت کو مہنگائی کی 2 لہروں کے لیے یاد رکھے گا. عمران خان کی حکومت جھوٹے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے گرائی, اور اس کے اگلے 2 سال میں 40% مہنگائی آئی. روپے جو ہے وہ 170 180 سے 300 روپے تک گرا ڈالر کے خلاف, اور عام آدمی کی قوت خرید آدھی ہو گئی. پھر جو ہے وہ بیسکلی معیشت کو ہینڈ بریک لگا کے آئی ایم ایف کی سخت سے سخت شرطیں جو ہے وہ مان کے, بغیر کسی پلان کے, بغیر کسی ویژن کے, جب آپ نے ان کا نسخہ جو ہے وہ صرف اس لیے مانا کیونکہ آپ کو ان کی سپورٹ کی ضرورت تھی, کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ ناجائز ہے, تو آپ نے جو ہے وہ غریب کو اور تکلیف میں ڈالا. اور جب ایران کی جنگ آئی تو آپ نے دیکھ لیا کہ حالت کیا تھی. ہندوستان میں پچھلے ہفتے تک پیٹرول کی قیمت زیادہ ہی نہیں ہوئی تھی. دلی میں پچھلے ہفتے تک پیٹرول کی قیمت پاکستانی روپے میں 278 روپے تھی, اور 4 سال بعد انہوں نے 3 یا 4 روپے زیادہ کیے. بنگلہ دیش میں انقلاب آ گیا, اس کے باوجود ایک بار انہوں نے پیٹرول کی قیمت اس جنگ میں زیادہ کی ہے, اور آج بھی ڈھاکہ میں پیٹرول جو ہے وہ 320 روپے فی لیٹر سے کم پہ ملتا ہے. یہاں پہ پیٹرول کی قیمت ایک دن میں 140 روپے بڑھا کے جب 415 سے 410 روپے پہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ شہباز شریف کا آپ کے لیے تحفہ ہے, اور خود کہتے ہیں
کہ کیونکہ ان کے پاس ابھی چھپانے کا کچھ نہیں ہے. وہ پیٹرول کی قیمت اس لیے نہیں بڑھ رہی کہ عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں, اس لیے بڑھ رہی ہے کہ اس مشکل حالات میں حکومت جو ہے وہ پیٹرول پہ لیوی زیادہ کرتی ہے. آج آپ لیوی جو ہے وہ پیٹرول پہ 100 روپے سے زیادہ دے رہے ہیں, اس کے اوپر 25 روپے کسٹم ڈیوٹی دے رہے ہیں, اس کے اوپر 2.5 روپے آپ کاربن ٹیکس دے رہے ہیں. اس لیے آپ 410 روپے میں پیٹرول آج لے رہے ہیں, کیونکہ 4 سال میں اس حکومت نے قرضوں لینے کے علاوہ اور جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ان پہ مزید ٹیکس لگانے کے علاوہ اس معیشت میں کچھ نہیں کیا. جس کی تنخواہ سے ٹیکس کٹ رہا ہے وہ یہ سارا کچھ دیکھ سکتا ہے, اور یہ پیٹرول پہ ٹیکس لگا کے, وہ ٹیکس جو دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے, ہر ملک کوشش کر رہا ہے کہ اپنے عوام کو شیلڈ کرے. یہاں پہ یہ فارم 47 کی حکومت, آپ نے خود دیکھ لیا کہ پچھلے ہفتے انہوں نے پیٹرول پہ 15 روپے ٹیکس زیادہ کر دیا. یہ ہر پاکستانی پہ ٹیکس ہے, اور خود کہتے ہیں, میں حیران ہوں احسن اقبال سے لے کے ان کے اور منسٹرز, کہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ عوام ٹیکس نہیں دے رہی, عوام کا قصور ہے. وہ مقصود چپڑاسی والی کہانیاں کہاں گئیں کہ ٹیکس مینجمنٹ ٹھیک ہے. شہباز شریف نے کون سا گناہ کیا ہے اگر 16 ارب روپے مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں آ گئے؟ ان کا قصور نہیں ہے, لیکن عوام کا قصور ہے. یہ آپ پیٹرول ڈیزل پہ دیکھ رہے ہیں, یہ آپ بجلی کی قیمتوں پہ دیکھ رہے ہیں, جو آپ کو یہاں اسلام آباد میں محسوس نہیں ہوتا کہ ہمیں پشاور میں, ہمیں خیبر پختونخوا میں, ہمیں بلوچستان پہ کہا جاتا ہے کہ آپ جی اپنا بجلی کا بل دے رہے ہیں لیکن آپ کے گرد و نواح میں لوگ بل نہیں دے رہے اور ہم ان سے لے نہیں سکتے, اس کی سزا آپ کو ملے گی 18 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ. حل کوئی نہیں ہے, فیلئر حکومت نہیں مان رہی ہے. یہ دنیا کا واحد ملک ہوگا جہاں پہ بجلی نہیں ہے. پھر اگر آپ سولر پینل لینے کی کوشش کریں تو اس پہ آپ کو قصوروار ٹھہراتے ہیں, سولر پینل پہ ٹیکس زیادہ کرتے ہیں, نیٹ میٹرنگ کے ریٹس کم کرتے ہیں, کہتے ہیں آپ غریب سے چھین رہے, غریب کو تو آپ بجلی دے ہی نہیں رہے. پھر جب لوڈ شیڈنگ زیادہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ہم آپ کو ریلیف دے رہے ہیں, بجلی نہیں دیں گے تو آپ کا بل کم ہوگا. مجھے بتائیں دنیا کا کون سا ملک ہے جہاں پہ یہ اکنامک مینجمنٹ ہوتی ہے؟ یہ ابھی دوبارہ بجٹ آئے گا, اس میں ان کو آئی ایم ایف نے کیا کہا ہے, آپ کو مزید 430 ارب روپے ٹیکس بڑھانے ہوں گے, اگر آپ نے کہیں ٹیکس کم کرنے ہیں تو آپ کو کہیں اور ٹیکس بڑھانا ہوگا. مطلب آئی ایم ایف کو ان پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ یہ اپنے پلانز کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, اس لیے وہ 1 روپے کا حساب مانگتے ہیں. دنیا کا کوئی آئی ایم ایف پروگرام نہیں ہے جہاں پہ آئی ایم ایف بجٹ سے پہلے آ کے یہاں پہ بیٹھ جاتی ہے کہ ہمیں ایک نمبر دکھاؤ. آپ فارم 47 کی ریزلٹس لائیں گے تو پھر لوگ تو یہ سمجھیں گے نا کہ آپ ہر نمبر بنانے میں ہیرا پھیری کرتے ہیں. یہ جی آپ دیکھ لیں مہنگائی کا نظام, اور آپ یہی دیکھ لیں, مجھے کل کوئی کہہ رہا تھا اور یہ بات ٹھیک ہے کہ یہاں پہ پچھلے سال بھی اور اگلے سال بھی یہ ریکارڈ ٹیکس کلیکٹ کریں گے. سوال یہ ہے کہ یہ ٹیکس کا پیسہ جا کہاں پہ رہا ہے؟ آپ 4 سال میں ان کا ریکارڈ دیکھ لیں, ٹیکس کا نیٹ نہیں بڑھا. ٹیکس کا نیٹ بڑا ہوتا, حکومت کے پاس پیسے زیادہ ہوتے, آپ پیٹرول پہ 160 روپے ٹیکس نہیں دیکھتے. آپ یہ دیکھ لیں تنخواہ دار طبقے پہ ریکارڈ ٹیکس 35%, اور پھر 10% سر چارج. جو نان سیلری ہے اس پہ 45%, 10% سر چارج. جو کمپنیاں ٹیکس دے رہی ہیں, ٹیکس دینے کے گناہ پہ ان پہ 29% سپر ٹیکس لگا دیا, اور پھر اس سے بھی زیادہ. جن لوگوں کے پلاٹس ہیں, پلاٹس پہ وہ کہہ رہے ہیں, ابھی جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ اگر آپ کا خالی پلاٹ ہے اس پہ رینٹ بھی ہم لگائیں گے, اور ہم یہ مانیں گے کہ آپ نے یہ رینٹ کیا اور اس پہ ٹیکس بھی ہم طے کریں گے. یہ اس قسم کی پالیسیاں بن رہی تھی. جن بے وقوفوں نے پاکستان سے باہر اپنی انکم جو ہے وہ ظاہر کی, اس پہ 1% ٹیکس لگا دیا, سولر پینلز پہ لگا دیا, پرانے موبائل فونز پہ لگا دیا. یعنی پرانے موبائل فونز کون لے گا؟ آئی فون والا تو آئی فون لے لے گا, لیکن جو سیکنڈ ہینڈ موبائل فون کون لے گا؟ وہ مڈل کلاس پاکستانی ہے جس کو آپ کو موقع دینا چاہیے.
آپ نے پیٹرول پہ بجلی کا بل اٹھائیں، 15 قسم کے ٹیکس ہیں، ٹیکس، انکم ٹیکس، جی ایس ٹی آن انکم ٹیکس، فردر ٹیکس آن انکم ٹیکس. وہ بجلی کا بل سمجھنے کے لیے ہی جو ہے وہ پی ایچ ڈی چاہیے. میں نے اپنا بل اٹھایا، 26,000 روپے کے یونٹس تھے، نیٹ میٹرنگ کے بعد 50,000 روپے کا بل تھا. 85% فی یونٹ وہ بل مجھے پڑ رہا تھا. کیسے پڑ رہا تھا مجھے نہیں پتا. ایک یہاں اسلام آباد میں نے دیکھا جو ایک مطلب چھوڑ دیں اس ٹائپ کی چیزیں، لیکن یہ جو ہے وہ حالات ہیں ٹیکسز کے. یہ پیسہ جا کہاں پہ رہا ہے؟ یہ 15,000 ارب روپے جا کہاں پہ رہے ہیں؟ اگر آپ کے پاس پیٹرول پہ ٹیکس کم کرنے کی گنجائش نہیں ہے تو کیا یہ صرف وزیر اعظم ہاؤس کا خرچہ، سینٹ چیئرمین کی لینڈ کروزروں کا خرچہ، مریم نواز کے گلف سٹریم جیٹ کا خرچہ، سارے پارلیمنٹس کا خرچہ، یہ یہاں پہ جا رہا ہے؟ آپ کیسے یہ جسٹیفائی کریں گے عام پاکستانی کو کہ جب آپ ان سے ٹیکس لے رہے ہیں وہ پیسہ ان پہ لگ رہا ہے؟ کیا یہ 25 کروڑ عوام صرف ان حکمرانوں کے لائف سٹائل فنڈ کرنے کے لیے رہتے ہیں؟ کیونکہ لگتا تو یوں ہے. یہ 4 سال کا معاشی ریکارڈ ہے، اور چونکہ یہ وہ کاسٹ کٹنگ نہیں کر سکے، یہ اس لیے ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم صوبوں سے پیسہ لیں گے اور این ایف سی بدلیں گے، کیونکہ وفاق جو ہے وفاق کے پاس پیسے نہیں ہیں. اور میں یہ بڑی عاجزانہ گزارش کروں گا کہ اس پہ سوچیں. یہ پاکستان کے مسائل کا حل نہیں ہے. میں 5 سال ایک صوبے کا وزیر خزانہ رہا ہوں. آپ کی 99.9% آبادی ان 4 صوبوں میں ہی رہتی ہے. کل رات میرے سے کسی نے ٹی وی پروگرام میں پوچھا پی ایم ایل این کے کہ جی آپ جو ہے وہ کوئی نسخہ دیں. میں آپ کو دیتا ہوں، لیکن پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کون کہتا ہے صوبوں کے پاس پیسے زیادہ ہیں. ہم ایجوکیشن پہ کتنے پیسے لگاتے ہیں؟ کتنے بچے ہیں آؤٹ آف اسکول؟ 2.5 کروڑ. مطلب ہمارے پاس تقریباً آدھا ٹیچر ہے جتنا ہونا چاہیے. کیوں یہ ٹیچر نہیں بھرتی کر سکتے؟ صوبوں کے پاس پیسے نہیں ہیں. پوری دنیا کہتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ہندوستان جیسے ملک کی کمپیریزن میں بھی تعلیم پہ آدھے پیسے استعمال لگاتا ہے. یونیورسٹیوں کا بجٹ 2018 سے وفاقی بجٹ میں نہیں بڑھا. 8 سال ہو گئے. یہ صوبوں کے پاس پیسہ زیادہ ہے. ہیلتھ کی مثال لے لیں، اسی صوبے کی مثال لے لیں جہاں پہ اتنے پیسے ہیں کہ وہ گلف سٹریم جیٹ لے سکتے ہیں، لیکن تونسا کے ہسپتال میں وہ ریوزبل سرنج کا استعمال ڈاکٹر نہیں ختم کر سکتے کیونکہ آبویسلی ان کے پاس وہاں پہ بجٹ دینا نہیں ہے. اور 331 بچوں کو ایک ہسپتال میں HIV ہوتا ہے، اور وہ BBC کی رپورٹ کی وجہ سے پتہ چلتا ہے. یہ صوبوں کے پاس پیسہ ہے. سندھ میں یہ حالات ہیں. بلوچستان کی تو بات ہی نہ کریں. آپ کے پاس جو ہے وہ فاٹا میں 80 سال آپ نے پیسے جو ہے وہ نہیں دیے. تو جب آپ صوبوں سے وفاق میں پیسے لے لیں گے تو یہ کون سا مسئلہ حل ہوگا؟ سڑکوں کی مینٹیننس بہتر ہوگی. جو دہشت گردی کی جنگ ہے پولیس کو پیسے زیادہ مل سکیں گے. آپ نے اپنے اخراجات کا نظام جو ہے وہ بدلنا ہے. 4,500 ارب صوبوں اور وفاق کی جو ہے وہ پرماننٹ امپلائیز پہ تنخواہوں کا بل ہے. 4,500 ارب. میں اور آپ تو جو ہے وہ ٹیکس دیتے ہیں. یہ این ایف سی میں بیٹھ نہیں سکتے کہ اس کو کم کرنے کا طریقہ نکالیں. 2,500 ارب روپے ہمارے پینشن کا بل ہو گیا ہے جو دنیا کے ہر ملک میں فائنانس ہوتا ہے. چین جیسے ملک نے پچھلے 10 سے 15 سال میں پینشن کے نظام کی فائنانسنگ نکال دی. یہ 2,500 ارب 3 سال میں ڈبل ہوتا ہے. 3 سال بعد یہ تقریباً 5,000 ارب ہوگا. اس کا حل نہیں نکالنا. آپ صوبے سے 1,000 ارب روپے وفاق میں لے لیں گے تو اس سے یہ حل ہو جائے گا. اور جب آپ اس کا حل نہیں نکالتے نقصان پینشنر کو ہوتا ہے. جیسے ریلویز میں
آپ نیشنل بینک کے وکیل رہے ہیں, یہ ادارے پھر پینشن نہیں دے سکتے. پینشنروں کا وکیل رہا ہوں. ہاں جی, آپ یہ دیکھ لیں کہ پینشن کے نظام کی فائنینسنگ کا مطلب جو ہم نے خیبر پختونخوا میں شروع کیا تھا کہ ہر سرکاری امپلائی تھوڑے سے پیسے پینشن میں ڈالے تاکہ کسی کی پینشن میں کبھی جو ہے وہ خطرہ نہ ہو کہ وہ پینشن ختم ہو جائے. آپ نے 4 سال پاکستانیوں کو اتنی تکلیف پہنچائی, یہ آپ حل نہیں کر سکتے. اس طریقے کے بہت سے ایشوز ہیں جس میں وفاق اور صوبے مل کے کام کریں تو آپ جو ہے وہ ٹیکس کا پیسہ بھی زیادہ کلیکٹ کر سکتے ہیں اور ہر انڈیویجول پہ بوجھ کم ہو سکتا ہے.